معزز سامعین، قابل استاذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جنت میں روزے داروں کے لیے ایک مستقل دروازہ باب الریان ہے جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک اور ارشاد ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور جب روزہ دار افطار نہ کر لے وہ دعا میں مشغول رہتی ہیں۔ روزے دار کی افطار کے وقت کی گئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ ایسا عمل ہے جو روزہ دار خالص میرے لیے کرتا ہے، اس لیے میں اس کی جزا بھی خاص میں ہی دوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کے لیے آمین کہا کرو۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر سے وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ دل میں پھر سے خوشیاں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، اے پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ نمازیوں کا اب سلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ پیاسے خشک ہونٹوں کی صدا کیا کہتی تھی، رمضان بتا رہا ہے کربلا کیا تھی۔ کچھ تو سکون اس دل کو بھی مل جاتا، کاش کہ تیری یاد کا بھی روزہ ہوتا۔ کسی کافر نے پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ روزے کی ان فضیلتوں میں ہمیں بھی حصہ عنایت فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک ماہ میں کی جانے والی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔